السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 28ویں دن آپ کو جماعت نہوم کا ایک اقتباس دیا گیا ہے جو دراصل داستان ہے سیر پہلے درویش کی۔ اس میں ایک طویل قصہ ہوتا ہے۔ داستان اصل میں ایک طویل کہانی اور قصہ ہوتا ہے جس میں کئی کہانیاں شامل ہوتی ہیں، جیسے الف لیلہ کی داستان، اس میں کئی قصے کئی کہانیاں شامل ہیں۔ تو داستان میں عام طور سے جنوں کی، پریوں کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے کافی طویل وہ قصہ کہانی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو جو اقتباس دیا گیا ہے دراصل میر امن دہلوی کے لکھے ہوئے جو انہوں نے کتاب لکھی تھی باغ و بہار، تو اس سے یہ ایک اقتباس دیا گیا ہے سیر پہلے درویش کی۔ اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور پھر سرگرمیاں آپ کو حل کرنی ہے۔ جیسے یہاں دیا گیا ہے درج ذیل محاوروں کے معنی دیے گئے ہیں، اقتباس میں سے محاورے ڈھونڈ کر ان معنی کے سامنے لکھیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں معنی دیے ہوئے ہیں، آپ کو محاورہ تلاش کرنا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ آپ کو محاورہ دیا جاتا تھا، معنی تلاش کرنے ہوتے تھے، لیکن یہاں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ معنی دیے ہوئے ہیں اور آپ کو محاورہ تلاش کرنا ہے۔ جیسے خوش کر دینا، تو خوش کر دینا کے لیے دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نہال کر دینا، یہاں نہال کرنا محاورہ استعمال ہوا۔ اسی طرح بہت محبت کرنے کے لیے کلیجے میں ڈال رکھنا، یہ محاورہ اس داستان میں استعمال ہوا ہے، کلیجے میں ڈال رکھنا۔ اور بے عزتی ہونے کے لیے لاج لگنا، یہ اقتباس میں آپ کو ملے گا، لاج لگنا، تو یہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کو الفاظ کے معنی لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے ایک سرگرمی دی گئی ہے، اقتباس سے وہ جملہ ڈھونڈ کر لکھیے جس سے بھائی کے لیے بہن کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ جملہ یہ ہے کہ میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں، یہ جملہ ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ کے معنی لکھنا ہے۔ قصد کے معنی ارادہ، صلاح کے معنی مشورہ، نہال کرنا خوش کر دینا، اور خاطر جمعی یعنی اطمینان، اس طرح سے۔ اب یہاں آپ کو کہاوتوں کی وضاحت کرنا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب انسان دوسرے کی چیز کا بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک عام معاملہ بھی ہے کہ انسان اپنی چیز کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے اور دوسرے کی چیز جب اس کو ملتی ہے تو وہ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا اور اتنی احتیاط سے اس کو استعمال نہیں کرتا، اس وقت یہ کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے، مال مفت دل بے رحم، یعنی جو چیز انسان کو مفت میں مل جاتی ہے تو وہ اس کو ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو مفت کا مال جو ہوتا ہے وہ انسان بالکل اس کو بے توجہی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم۔ آدمی کا شیطان آدمی، یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب انسان بری صحبت میں پڑھ کر وہ غلط کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے لوگ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ اس کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے، اس وقت یہ کہاوت کہی جاتی ہے آدمی کا شیطان آدمی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یعنی جو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے میں بھی احتیاط کرتا ہے تاکہ پھر سے وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس وقت یہ کہاوت استعمال کرتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے۔ مطلب انسان کو اپنا بڑے سے بڑا عیب نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے کا معمولی عیب بھی اس کو نظر آ جاتا ہے، دوسرے کی معمولی غلطی اس کو نظر آ جاتی۔ اسی طرح آپ کو یہاں پہلی جوڑی کا جو تعلق ہے وہ پہچان کر دوسری جوڑی کو بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ ایمان اور اس کے ساتھ دار جوڑا گیا لاحقہ، تو اس سے ایماندار بنا۔ یہاں بھی آپ کیا کریں گے، دیانت کے ساتھ دار، صرف آپ اس کو ملا کے لکھ دیں گے، جمع ہٹا دیں گے، دیانت دار بن جائے گا۔ یہ لاحقے کا آپ نے استعمال کیا۔ اب یہاں آپ کو میر امن کی باغ و بہار جو کتاب ہے وہ آپ کو حاصل کرنا ہے اور دوسرے درویش کی داستان کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے درویش کی تو آپ نے نہوم جماعت میں مختصر اس کا واقعہ پڑھا، وہ بھی مکمل نہیں ہے، تو آپ میر امن دہلوی کے جو 4 درویش کی انہوں نے داستان بیان کی ہے، کہانی بیان کی ہے، آپ اس کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ تو اس طرح سے آپ یہ آج کی سرگرمی حل کریں گے۔ اس کو آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، باغ و بہار آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ داستان ہے، طویل داستان ہے، اور اس میں بہت سارے، اس کی زبان اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ لغت کا استعمال کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔